بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبدالاعلیٰ بن عبدالمطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبدالمطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور یہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتا اور یہ کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر یعنی نسل ختم ہونا ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بھی بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے
عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی۔ سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے انہیں کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام اروی بنت حرب تھا اور وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈنگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں آگ کا وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔